ایک بندہ روزہ دار کلی کر رہا تھا، بغیر ارادہ کے پانی حلق سے نیچے اتر گیا یا ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ کو چڑھ گیا تو اس صورت میں علماء نے فرمایا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ روزہ ہونا بھول گیا ہو تو اس صورت میں نہیں ٹوٹے گا اگرچہ قصدن ہو۔ یوں ہی کسی نے روزے دار کی طرف کوئی چیز پھینکی، وہ اس کے حلق میں چلی گئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سویا ہوا تھا تو اسی حالت میں پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا یا منہ کھولا ہوا تھا اور پانی کا قطرہ حلق میں جاتا رہا تو اس صورت میں بھی روزہ علماء نے فرمایا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اپنا تھوک یا دوسرے کا تھوک نگل لیتا ہے، اپنا تھوک ہاتھ کے اوپر تلی پر رکھ کے دوبارہ منہ میں ڈال کے اگر اسے نگل لیتا ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا۔ ویسے منہ کا جو لعاب ہے اگر وہ نگل لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تھوک کو اپنی ہتھیلی پہ ڈال کر کری کام ہے، اگر دوبارہ منہ میں لے گا اور اسے نگلے گا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے ارادے سے منہ بھر کے قے کر ڈالی، جب بندہ زیادہ سحری کے وقت کھا لیتا ہے تو اس صورت میں اس طرح ہوتا ہے کہ متلی آنا شروع ہو جاتی ہے، کچا پن طبیعت میں پیدا ہوتا ہے، تو ارادتاً انگلی مار کے حلق میں کوئی اگر بندہ قے کر دے، روزے دار ہونا اسے یاد ہو تو اس صورت میں مطلقاً اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر منہ بھر قے نہیں آئی، حلق میں انگلی ماری اور منہ بھر قے نہیں آئی تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب بعض حضرات اس طرح پوچھ رہے تھے ایک دو دن پہلے بھی کہ بندہ سحری کر کے آتا ہے تو ہم تو اسے میاں والی کی زبان میں گڑچی بولتے ہیں، اگر گڑچی آ جائے تو اس صورت میں کوئی تھوڑا روٹی کے چند قطرے چند ٹکڑے باہر آ جاتے ہیں تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر وہ چند قطرے جو کوئی ٹکڑے باہر نکلے ہیں اگر ان کو دوبارہ نگل لے، جو ٹکڑے روٹی کے باہر آئے ہیں اگر دوبارہ ارادے سے نگل لیتا ہے اور وہ چنے سے زیادہ ہیں تو اس صورت میں وہ روزہ کو توڑیں گے۔ اسی طرح قے جو ہے نا، قے الٹی جیسے کہا جاتا ہے، اگر یہ کھانے کی آئے یا صفرا کی آئے یا خون کی آئے تو یہ تین قے ایسی ہیں جو روزے کو توڑتی ہیں۔ اگر قے بلغمی ہو تو یہ روزے کو نہیں توڑتی۔ بلغم والی قے چاہے منہ بھر ہو چاہے تھوڑی ہو زیادہ ہو، اگر وہ آئے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ رمضان المبارک میں بغیر عذر کے علماء نے فرمایا اگر کوئی شخص لوگوں کے سامنے قصدن کھاتا ہے تو قاضی برحق کو یہ شریعت نے اجازت دے رکھی ہے کہ شرعاً فرض کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے اسے قتل کر دیا جائے۔ آج کل تو لوگ بازاروں میں اور ہوٹلوں پر باہر لکھا ہوتا ہے مسافروں کے لیے کھانا، تو رمضان شریف میں کون سفر کرتا ہے؟ کوئی مجبوری سفر کرے تو یہ ہوٹلوں کے باہر لکھا ہوتا ہے کہ مسافروں کے لیے ہوٹل کھلا ہے، تو جتنے بھی گھر سے بھاگے ہوئے ہوتے ہیں یا گھر والوں کو نہیں بتاتے کہ ہم نے روزہ نہیں رکھا، وہ جا کے ہوٹلوں پہ کھانا کھا لیں، تو کہتے یہ ہیں کہ ہم بھی مسافر ہیں۔ تو یہ اس بات پہ بھی غور کرنا چاہیے، یہ تو کام حکومت کا ہے کہ وہ ان چیزوں پہ پابندی لگوائے، یہ ہمارا کام تو نہیں ہے۔ بہرحال بچنا زیادہ بہتر ہے کہ یہ ہوٹلوں کا جو سسٹم ہے اس میں باہر لگا دیا جاتا ہے، چھوٹا سا ٹینٹ آگے لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہے کہ جناب مسافروں کے لیے کھلا ہے، تو اگر اندر جا کے آپ سروے کریں
تو اعلی علاقہ کے اکثر لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ وہی کھا رہے ہوتے۔ تو بغیر عذر کے اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں لوگوں کے سامنے کھاتا پیتا ہے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ یہ کتنا بڑا حکم ہے، اور یہ کیوں حکم دیا گیا؟ اللہ کے فرض کی بے حرمتی بہت بڑا ظلم ہے اور گناہ کبیرہ، اس طرف توجہ دی جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مسائل شریعہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری مسئلہ، آنسو منہ میں چلا جاتا ہے۔ آنسو، اگر کوئی بندہ رویا اور آنسو اس کے منہ میں چلا گیا، ایک یا دو قطرے اگر منہ میں چلے جائیں اور وہ بندہ نگل لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر آنسو اتنے کثیر ہوں کہ وہ منہ کے اندر پوری نمکینی بنا جائیں اور سارا منہ نمکینی سے بھر جائے، اسی طرح پسینے کا بھی حکم ہے، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا۔ ایک دو یا تین قطرے آنسو کے بندہ اگر نگل لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور یہی حکم پسینے کا ہے۔ اگر پسینہ بندہ چوس لے اور وہ 3-4 قطرے ہوں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔